الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ واضل اعمالہم۔ حامیم کی صورتیں ختم ہوئیں اور آخری صورت کے اندر آپ نے دیکھا کہ تمام صورتوں کا نچوڑ، اور یہ صورتیں آپ کو کیوں سنائی گئیں؟ فرمایا آپ کا دل رکھنے کے لیے، آپ کی دھارس بندھانے کے لیے، آپ کے اندر صبر کی طاقت پیدا کرنے کے لیے۔ اسی لیے آخر میں کیا فرمایا؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ جس طرح آپ سے پہلے ڈٹے رہے، آپ بھی ڈٹے رہیے، اور ان کے لیے جلدی عذاب نہ مانگیے، ابھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ ہوا فیصلہ۔ عذاب جلدی مانگتے تو سب مر جاتے، جلدی نہیں مانگا گیا عذاب۔ کچھ کو ڈنڈے پڑتے رہے، کھونسڑے پڑتے رہے، باقی کی عقل درست ہوتی رہی۔ چنانچہ کیا ہوا؟ چند لوگ مرے۔ دنیا میں کوئی ایسی تاریخ پیش کی جا سکتی ہے؟ آج کرونا کے نام پر کتنے لوگ لگ گئے ہیں، خالی اکیلے بیچارے امریکہ کے کہتے ہیں لاکھ پورے ہونے والے ہیں۔ وہاں اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا اور لوگ چیخ رہے ہیں، بد باطن لوگ چیخ رہے ہیں، دیکھو جی کیا عجیب طوفان کھڑا کیا تھا مسلمانوں نے، اتنے لوگوں کو مار دیا اور کتنے لوگ مرے۔ اتنی بڑا انقلاب، اتنی بڑی تحریک کے لیے اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، سوچ ہی بدل دی گئی۔ لوگ کتنے مرے؟ 100-150 سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ بدر میں کتنے؟ 70، اور اس کے بعد احد میں کتنے؟ 37 گنتے جائیے گا، اور خندق میں 3، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر 12، اور باقی سارے شمار کر کے کتنے ہو جائیں گے؟ یہی چند لوگ بنیں گے، 150 تک نہیں بنتے۔ 150 لوگوں کی موت ہوئی، تباہی ہوئی، اس کے بعد باقی لوگوں کے دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی، سب کو ایمان نصیب ہو گیا۔ ایک مرا، دوسرے کے بیٹے کو ایمان نصیب ہوا، حالانکہ کیسے سخت قسم کے لوگ تھے، وہ اندازہ آپ اس سے لگاؤ نا کہ اپنے دشمن کی کھوپڑی میں شراب پینے کو فخر سمجھتے تھے۔ حضرت حمزہ کو ہندا نے کیوں شہید کروایا تھا؟ اور وہ جو 10 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کو مکہ والوں نے کس لیے مروایا تھا؟ کہ ان کو پکڑ کر کے لاؤ، ہم تمہیں پیسے سے دے کر ان کو خریدیں گے، اور ان کو قتل کر کے ان کی سر کی کھوپڑی میں اس کا پیالہ بنائیں گے اور شراب پی کر کے دل ٹھنڈا کریں گے۔ ایسے سخت لوگ تھے، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا، پھر ایسے دین کے شہدائی بن گئے کہ سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی صورت کے اندر دین کی قربانیوں ہی کا تذکرہ ہے۔ یہ جو فرمایا فاصبر، ڈٹ جائیے، جیسا کہ صبر والے ڈٹ گئے، ہمت والے ڈٹ گئے، دین غالب آئے گا، لیکن قربانیاں تو لگیں گی۔ جس طرح ان کے لوگ مرے، ادھر سے بھی قربانیاں لگیں۔ صرف بدر کے اندر 70 لوگ شہید ہوئے، ویر معونہ میں کتنے لوگ ہیں؟ بدر احد میں 70 لوگ شہید ہو گئے، بدر میں 14 لوگ شہید ہو گئے، اور ویر معونہ کے موقع کے اوپر تو ایک ہی مقام پر 68 لوگ شہید ہو گئے، اور 10 لوگوں کو کس طرح مکہ والوں نے دھوکے سے مار دیا۔ اللہ اکبر۔ قربانیاں تو لگیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے لیے اگلی صورت میں قربانیوں کا تذکرہ۔ اور یہ 2 صورتیں ہیں، سورہ نساء اور سورہ محمد، جس میں اللہ کے راستے میں جان کی قربانیاں دینے کا زوردار بیان ہے، مگر کسی غزوے کا تذکرہ نہیں ہے، جس کا مطلب کہ انسان کو، ایمان والے کو ذہن تیار رکھنا ہے، سامنے کوئی منظر نظر آئے یا نہ آئے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وصدوا، اور جنہوں نے روکا۔ یہ مدنی صورت ہے۔ ان مکی صورتوں کے بعد اب سورہ محمد مدنی، اور اس کے بعد سورہ فتح مدنی ہے، اس کے بعد سورہ حجرات مدنی ہے، اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ چل پڑے گا۔ 3 صورتوں کا جوڑا ہے مدنی صورتوں کا۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وصدوا، اور جنہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اضل، اللہ تعالیٰ نے گم کر دیا، برباد کر دیا، اعمالہم، ان کے اعمال کو۔ ایک تو یہ کہ ان کے اعمال پر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور دوسرا مطلب یہ کہ ایمان والوں کے مقابلے میں ان کی ساری تدبیریں ناکام ہوں گی۔ اور اس صورت کا ایک عجیب انداز ہے، دیکھ لیجئے، ہم اسی انداز پر پوری صورت چلی جائے گی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما، اس کلام پر، نزلہ، جو اتارا گیا، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق، اور وہی تو سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ یہ جو لوگ ایمان لائے، کفرا، مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو۔ اور مٹانے کا معنی کئی بتائے، ایک تو یہ کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے،
دوسرا یہ کہ اعمال نامے سے مٹا دیے گئے، تیسرا یہ کہ گناہوں کی وجہ سے جو بری عادتیں لگ گئی تھیں عادتیں بدل گئیں، اور چوتھا یہ کہ جن موقعوں پر پہلے گناہ کرتے تھے اب ان وقتوں میں نیکیاں کرتے ہیں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ نے درست کر دیا بالہم ان کی حالت کو۔ ذَلِكَ، یہ فرق کیوں ہے؟ ان کے اعمال برباد ہوئے، دنیا میں بھی کوششیں برباد، آخرت میں بھی برباد، اور ان کو اوپر سے اور مل رہا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ ذالک، یہ بات اس وجہ سے بھی ان الذین کفروا، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اتبعوا، وہ پیچھے چلے، الباطل، جھوٹ کے، وان الذین، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اتبعوا، وہ پیچھے چلے، الحق، حق بات کے پیچھے چلے، اس سچے دین کے پیچھے چلے، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ان کو ملا۔ کذالک، اسی طرح یضرب اللہ بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، لوگوں کی جدا جدا حالتیں، لوگوں کی جدا جدا مثالیں، کافروں کی حالت کیا ہوئی اور مومنوں کی حالت کیا ہوئی۔ اب جب انسان دو حصوں میں بٹ گئے، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کو نہ ماننے والے، تو نہ ماننے والے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ ماننے والوں کو مٹا دیں، تو ماننے والوں کو بتایا تم بھی اپنی بقا کے لیے قربانیاں دو، مدد اللہ کرے گا مگر تم بھی مقابلہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، تو جب ملاقات کرو تم، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ضرب الرقاب، بڑے مبالغے کا لفظ ہے یہ، تو گردنوں کا مارنا ہے۔ مارنے کا مطلب فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، مارو پھر جیسے گردنوں کو مارنا چاہیے، پھر نہ ترس کرو کہ اس کو تکلیف ہو جائے گی، وہ تو تمہارے گھروں پر حملہ کر کے آ گئے، اگر ان کو موقع مل جائے غزوہ خندق میں ہی، خاتم بدہن جو ان کا پلان تھا، تو اس کے بعد کیا ایک بھی ایمان والا زندہ رہ سکتا تھا؟ اب تم کو ملے ہیں تو تم گردنوں کو مارو۔ حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ اذا، جب، اسخنتمو، یہ لفظ پیچھے بھی گزر چکا سورہ انفال میں، خوب خون بہا چکو ہم ان کا، فشدو، پہلے مارو پیٹو، لیکن اس کے بعد میں مار مار کے لوگوں کو ختم کرنا مقصد نہیں ہے، ڈرانا مقصد ہے۔ تو جب مارا پیٹا تو سب کو مارنا نہیں، اب کیا کرو؟ فشدو، تو مضبوط کرو تم الوثاقہ، باندھنے کو، اب گرفتار کرو، اچھی طرح باندھو تاکہ ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ مرے، باقی گرفتار ہوئے، گرفتار ہونے والوں کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ عہد میں حملہ کر کے آئے تھے، 70 مرے اور 70 گرفتار ہوئے، اور گرفتار بدر میں، ہاں الٹا ہو جاتا ہے، بدر میں 70 مرے تھے، 70 گرفتار ہوئے، لیکن گرفتار ہونے والوں میں بھاری تعداد کو ایمان نصیب ہو گیا۔ جب گرفتار ہو جائیں تو پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ سورہ انفال میں اس کا اجمالی بیان تھا، یہاں میں نے کہا تھا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل آ رہی ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے۔ سورہ محمد میں کیا تفصیل ہے؟ جو بھی قیدی ہو جائے، گرفتار ہو جائے، سنو کیا کرنا ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنًّا، تو پھر یا تو تم احسان کرو ان پر، بعد، اس کے بعد، منن، اچھی طرح احسان۔ اچھی طرح احسان کرنے کا مطلب بہت نیک سلوک کرو ان کے ساتھ، ان کو بستروں پر سلاؤ، خود نیچے سو، ان کو کھانا کھلاؤ، خود بھوکے رہو، اور بدر کے موقع پر صحابہ نے یہ کر کے دکھایا، اللہ اکبر۔ اور پھر اگر تم کو لگے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ نیکی کا مزاج ہے، تو ان کو کہو کہ دیکھو پہلی مرتبہ تم آ گئے تھے، آئندہ نہیں ایسی غلطی کرنا، اور دیکھو ہمارا دین کتنا اچھا دین ہے، تو اس پر بھی غور کر لینا، اور یہ احسان کر کے ان کو چھوڑ دو۔ اپنے علاقے میں جائیں گے، خود شرم کے مارے مریں گے، اور اللہ ایمان نصیب کر دے گا۔ دوسری بات، وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا تو فدیہ لے لو، اگر ان میں سے کوئی اڑیل قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے جنگ کو بھڑکایا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی جنگ کے لیے تیار کیا ہے، تو ایسے لوگوں سے جنگ کا جرمانہ لے کر کے چھوڑو۔ آج بھی جنگی جرمانہ لیا جاتا ہے۔ اما فداءً، تو یا فدیہ لینا ہے، اچھی تفدون فداءً، یوں ہے عبارت اس میں، لیکن یہ بڑے مبالغے کا لفظ ہے، یا تو فدیہ لینا ہے، یعنی فدیہ لے کر کے چھوڑ دو۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بڑا زبردست مجرم ہے جس نے اس جنگ کے علاوہ دوسرے ایسے جرم کیے ہیں جس کی وجہ سے واجب القتل ہے، محض جنگ نہیں، جنگ میں تو جنگ ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو ان کو قتل بھی کر سکتے ہو۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ تو چوتھی بات ہے کہ اگر قتل نہ کرو اور چھوڑنا بھی مناسب نہیں اور جنگی جرمانہ بھی نہیں لے سکتے ہیں، جنگی جرمانے میں تو کیا عجیب جرمانہ، دنیا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، ہم نے کیا جنگی جرمانہ قرار دیا، جس کے پاس پیسے نہ ہوں تو غزوہ بدر میں کیا کہا کہ 10 بچوں کو پڑھا دو، چلو تم کو بھی چھٹی۔ اس سے پتہ چلتا ہے شکشا کا اسلام میں کیا مقام ہے، تعلیم کا کیا معیار ہے،
کہ دشمنوں سے ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا جائے. لکھنا پڑھنا یہ تعلیم علم قرآن کا نور، اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ کام کر لو. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر آخری شکل ہے 5ویں بات. وہ کیا ہے کہ پھر ان کو قید کر کے رکھو. لیکن قیدی کے اس قید کا ہم قائل نہیں رہے ہیں. اس قید کا قرآن نے نہیں کوئی تفصیل بیان کی اور نہ اس کو اچھا سمجھا کہ ہمیشہ کے لیے جیلوں میں ان کو سڑاؤ. یہاں تک کہ جنگ عظیم اول کے ابھی تک قیدی ایک دوسرے کے پاس، جنگ عظیم دوم کے قیدی ایک دوسرے کے پاس، اور جیلوں میں پڑے پڑے سڑ گئے. اور وہ جیل کیا ہے؟ زندوں کا قبرستان ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ قبرستان میں لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، جیل میں فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑھنے جاتا ہے. اس کا قائل اسلام نہیں رہا. پھر اسلام نے کیا کہا؟ ان کو انسانی معاشرے کا حصہ بناؤ، ان کو بانٹ کر کے دے دو، اور بانٹ کر جن کو دیں گے وہ ان کو تعلیم سکھائیں اور محنت کریں ان کے اوپر. اگر ان کو اللہ کا دین نصیب ہو جائے تو پھر یہ حسن بصری بن جائیں گے، پھر تو ان کا وہ بلند مقام ہوگا. ان کو دین سکھاؤ پھر رابعہ بصریہ بن جائیں. لیکن جب تک دین نہ سیکھیں تو تب تک ان کو گھروں کے اندر قید کر کے رکھو. یہ 5ویں بات ہے. حتی تزعل، لیکن گھر کے اندر قید کر کے کیسے رکھنا ہے؟ غلام کے وہ قانون بیان ہوئے. اللہ اکبر. حدیث ہے، ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا میرے پاس کچھ غلام ہیں مگر میرا مزاج غصے والا ہے، مجھے تنگ کرتے ہیں، تو پھر میں ان کی پٹائی بھی کرتا ہوں اور ان کو گالیاں بھی دیتا ہوں، ستاتے بہت ہیں مجھے. تو آپ کہتے ہیں غلاموں کو معاف کرو، کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فرمایا 70 مرتبہ معاف کرو. اور 70 کا عدد عربی میں ہے کہ لا تعداد. اتنا معاف کرو کہ 70 بار بھی اگر تم کو ستائیں تب بھی کچھ مت کہو. ورنہ یاد رکھو کہ آج تم ان کی پٹائی کرو گے، کہیں کل قیامت کو تمہاری پٹائی نہ ہونے لگے. فتنحى الرجل، حدیث میں آدمی دور جا کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا ہائے مصیبت، یہ تو مصیبت ہے، ان کو رکھنا. تو آپ نے فرمایا کیا؟ کہا پھر کہاں کیسے معاف کروں گا، غصہ آتا ہے. تو پھر تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان سب کو ہی چھوڑوں. فرمایا میرا مقصد یہ ہے، سب کو آزاد کرو. یہ نظام تھا اسلام کا. حتی تضع الحرب اوزارها، یہ مارنا، یہ پیٹنا اور گرفتار کرنا، پھر فدیہ لے کر چھوڑنا، احسان کر کے چھوڑنا، اس سب کا راز کیا ہے؟ فرمایا اس کا راز یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے. حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ رکھ دے اپنا ہتھیار. جنگ ہتھیار رکھے، جنگ تھوڑی ہتھیار اٹھا کے رکھتی ہے. یہ قرآن نے پہلا محاورہ پیش کیا. یعنی اس قدر جنگ بھڑکانے والے جنگ جو کہ بس جناب گن تو کندھے سے اترتی نہیں حضرت کے، جب یوں جوتے پڑیں گے تو حضرت کی گن بھی نیچے اتر آئے گی. تو قرآن نے اس کو کہا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے. اب اردو کا محاورہ تو ملتا نہیں، ہمارے یہاں کتنا زبردست ہے، یہاں تک کہ کھرک مٹی ہو جائے. ذالک ولو یشاء اللہ، یہ تو حکم ہوا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو سب کو خود بخود ان سے نمٹ جاتا، تمہیں کیوں یہ حکم دیا؟ ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لانتصر، ضرور وہ بدلہ لے لیتا منہم ان سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کا نظام کیوں رکھا، جہاد کی اجازت کیوں دی؟ لیبلوا، تاکہ وہ آزمائش میں ڈالے بعضکم، تم میں سے بعض کو ببعض، بعض کے ذریعے سے. والذین قتلوا، تو ان کو کہا تھا مارو پیٹو باندھو، مگر مارے پیٹے گا باندھے گا وہی جو پہلے خود مرنے کے لیے تیار ہوگا. اور جو اپنے لیے پورا سامان کر کے جائے گا کہ میں نہ مر جاؤں، تو وہ شاید جا بھی نہیں پائے گا اور کرے گا بھی کچھ نہیں. تو مر بھی سکتا ہے اس راستے میں. فرمایا اگر مر گیا تو اس کو مردہ نہ سمجھو، وہی زندہ ہے. والذین قتلوا، اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فلن یضل، تو ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا اعمالہم، ان کے اعمال کو. یہ اوپر کے جواب میں ہے کہ جو نافرمان ہیں ان کے اعمال گمراہ ہو گئے، ان کے اعمال گمراہ نہیں ہوں گے. گمراہ نہ ہونے کا مطلب دنیا میں بھی ان کے اعمال کا نتیجہ نکلے گا، لیکن اصل مسئلہ جنت کا ہے. سیہدیہم، اللہ رہنمائی کرے گا ان کی، ویصلح بالہم، اور اللہ ٹھیک کرے گا ان کی حالت کو. دنیا میں بھی حالت ٹھیک ہو جائے گی، اصل مسئلہ آخرت کا ہے. ویدخلہم، گویا سیہدیہم ویصلح بالہم، دنیا کی کامیابی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. ویدخلہم، آخرت کی کامیابیوں کی طرف اشارہ، اور داخل کرے گا اللہم ان کو الجنت، اس جنت میں عرفہا، جس کا تعارف کرا چکا ہے اللہ لہم ان سے، پہلے بتا چکا ہے کہ اس جنت میں تمہیں جانا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصر، مدد کرے گا اللہ کم، تمہاری. یہ اس کا جواب ہے کہ اتنی بڑی تعداد، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہیں کتنے؟ غزوہ خندق کے موقع پر کل 3000 لوگ اکٹھے ہو سکے، سارے جو بھی لڑ سکتے تھے، اور مقابلے میں کتنے؟ 24,000
بلکہ پوری دنیا مقابلے میں، تو کیا ہم ان کو اس طرح باندھ سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ فرمایا تم اکیلے تھوڑے ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کی مدد، یہ بہت مبالغہ ہے کہ اللہ دین کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد، ینصر وہ مدد کرے گا کم تمہاری، ویثبت اور جمع دے گا وہ اقدامکم تمہارے قدموں کو، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسن ان کے لیے ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، واضل اور اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا، اعمالہم ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت میں۔ کیوں؟ بندے تو وہ بھی اللہ کے ہیں، فرمایا ہیں تو بندے مگر ہیں کتنے گندے۔ ذالک یہ بات اس وجہ سے بھی انہم اس لیے کہ انہوں نے کریہو ناپسند کیا، ما وہ کلام انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا ان پر، فاحبط اعمالہم تو اللہ نے ان کے سارے عمل برباد کر دیے۔ افلم یسیروا تو کیا چلے پھرے نہیں وہ فی الارض زمین میں، اگر چلتے پھرتے تو دیکھتے تم سے پہلے بھی بڑے نافرمان آئے تھے، فینظروا تو دیکھتے وہ کیفا کیسے کانت تھا، عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم ہلاکت ڈال دی اللہ نے علیہم ان پر، تہس نہس کر دیا ان کو، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ قوم عاد قوم سمود اور دوسری قومیں تمہارے ارد گرد ہیں دیکھ لو، وللکافرین اور انکار کرنے والوں کے لیے امثالھا اسی کی مثالیں ہیں۔ یہ تھوڑا مطلب ہے کہ اس دور کے نافرمانوں کو سزا ملی اور آج کے نافرمان کچھ بھی کریں ان کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ سورہ قمر میں ہم پڑھیں گے اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر زیادہ خوبصورت ہیں؟ اس دور کے نافرمانوں کو سزا ملتی رہی، تمہیں نہیں ملے گی۔ ذالک ملے گی ان کو سزا اور ایمان والے غالب آئیں گے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے اور بے ایمانوں کا دوست کوئی بھی نہیں حقیقت میں۔ ذالک یہ بات اس وجہ سے بان اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مولا ہے، کام بنانے والا ہے، دوست ہے، کار ساز ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وان الکافرین اور کافر لوگ لا مولا لہم ان کے لیے کوئی مولا نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ یاد رکھیے مولا کے بہت معنی ہیں۔ جب ہم حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بولتے ہیں وہاں صرف ہماری مراد سردار اور آقا ہوتی ہے، اور جس طرح ہم کسی عالم کو بھی کہتے ہیں حضرت مولانا تشریف لائیے تو مراد ہے مولانا یہ ہمارے سردار ہیں۔ عرب تو عالم کو آج متوع کہتے ہیں، عالم کا لفظ ہی کھا گئے، لیکن ہمارے علماء کو بھی وہ بھی مولانا کہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں نا کہ یہ مولانا بولتے ہیں، الشیخ تقی مولانا تقی عثمانی، ان کو وہ بھی مولانا کہتے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور جنہوں نے عمل کیے، الصالحات نیکی کے، کہاں داخل کرے گا؟ جنات ایسے باغوں میں تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جنت میں جائیں گے۔ آگے جنت کی بات بتانے سے پہلے بتایا ان کے کام تو دیکھو، کرتوت تو دیکھو کیا ہے ان کے۔ والذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، یتمتعون وہ زندگی گزارتے ہیں، ویأکلون اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام جس طرح کے چوپائے کھاتے ہیں۔ اصل مطلب تو یہ تھا کہ جس طرح چوپایوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ان کو بالکل یہ خیال نہیں کہ کل مرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، بس پیدا ہونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے اور مر جانا ہے، کچھ دن مزے مارے مر گئے۔ ان کا بھی زندگی کا اتنا ہی مقصد، کوئی مقصد زندگی نہیں، کھاؤ پیو اور مر جاؤ۔ اور آج بھاری تعداد انسانوں کی اسی کام میں مبتلا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ جائیں کہ کھاتے بھی اس طرح ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، جانور نہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو دیکھتے ہیں۔ بھینس کو کوئی آدمی کان میں جا کر کے بتا دے کہ دیکھو یہ پڑوسی کا گھاس ہے، کبھی نہیں کھانا ورنہ سیدھی جہنم میں چلی جائے گی، کبھی نہیں مانے گی وہ۔ ان کا بھی یہی حال ہے، حرام اور حلال کو بالکل برابر سمجھ کر کے کھاتے ہیں۔ اور بعض حضرات بلکہ صحابہ میں سے بعض حضرات اس سے بھی آگے بڑھے کہ کھانے کا طریقہ بھی ان کا وہی ہے جو جانوروں کا طریقہ ہے۔ جانور کیسے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جانور کیسے کھاتا ہے، کھڑا کھڑا کھاتا ہے، یہ بھی کھڑا کھڑا کھا رہا ہے، اور جانور چلتے چلتے بھی گھاس چرتا ہے۔ تو آج تو دوسرا طریقہ آ گیا کہ چلتے چلتے کھاؤ، یہاں سے وہاں تک لگا دیا، بس چلتے چلتے جانوروں کی طرح کھاتے رہو۔ یہ جانور ہیں، آئے بدقسمتی، ان کے پاس کوئی نظام ہی نہیں تھا، تو وہ تو بیچارے جانوروں کو دیکھتے ہیں تو جانوروں کی طرح چل پڑے،
لیکن جن کے پاس کھانے کا بھی نظام تھا اور مقصد زندگی بھی تھا اور کھانے کے طریقے بھی تھے، آج کتنے بدبخت اور کتنے کمینے اور کتنے لائق ترس ہیں وہ لوگ کہ جو ان کے طریقے پر چل پڑے۔ انہوں نے بھی ویسے ہی کھانے لگائے، یہاں سے لے کر کے بٹھنڈی موڑ تک چلتے رہو، کھاتے رہو، بس جانور ہیں بھائی۔ اور یار ہمارے جانور بھی تہذیب سے کھاتے ہیں، ان کے لیے کھرلی ہوتی ہے، ایک جگہ کھانا رکھا جاتا ہے وہاں کھاتے ہیں۔ اتنے بدتمیز ہیں، اس طرح چلتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ تو گدھا کھاتا ہے، اس کے لیے کوئی کھرلی نہیں ہوتی ہے، بھینس کے لیے تو کھرلی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، یہ تو ان کے کام ہیں، اور نتیجہ والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ بیچ میں بات یاد آ گئی، ہمارے کوئی بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اسی طرح کی دعوت کی، بڑے سمجھ گئے نا آپ، تو اپنی برادری کو بھی بلایا، کیونکہ پرانے گاؤں کے تھے تو برادری کے لوگ، گاؤں کے لوگ بھی آئے، تو ان کو بھی ایسے کھڑے کھڑے کھلانے کا نظام بنا۔ میرے آنکھوں دیکھا یہ منظر ہے، تو جو گاؤں والے آئے ان کو بالکل عجیب لگا، یہ کیا ہے؟ تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یار نہ کوئی ہاتھ دھلاتا ہے یہاں، یہ عجیب مہمان نوازی ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی کھانا ڈال کر دیتا ہے، نہ کوئی پیار سے کہتا ہے اور لیجئے اور لیجئے، خود کھاؤ جاتے رہو۔ تو فوراً ایک آدمی نے اپنی پگڑی اتاری اور اس نے وہ بچھائی پارک میں، اور اس نے بڑی طنز کی بات کہی۔ اس نے کہا یار ان کمبختوں کو تو دسترخوان بھی نصیب نہیں ہوا، اس قدر غریب ہے، ان کو ایک دسترخوان بھی نہیں ملا، اب میری پگڑی ہے ایک دسترخوان، اس پر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ بڑی ذلت ہوئی، اس کو بھی احساس ہوا کہ میں کیا کروں، معلوم ہے فطرت کے خلاف لوگوں کو جانوروں کی طرح کھلایا جا رہا ہے۔ لیکن اصل آیت کا دوسرا مقصد، یعنی ان کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، فرمایا کوئی بات نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح زندگی جی رہے ہیں، لیکن نتیجہ ان کا سامنے آ رہا ہے۔ کیوں؟ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، دیکھیے کأین، اب اس کے بعد جو من ہے آپ عوام کو یاد کرا دیجئے، اس من کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، اور کأین کے معنی کیا ہوگا؟ کتنے ہی۔ جس طرح کم کے معنی کتنا، اسی طرح کأین کے معنی بھی کتنا، اور دو ہی لفظ اس کے لیے آتے ہیں قرآن میں۔ کأین من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ہیں، ہی اشد، وہ زیادہ سخت تھی، قوتاً طاقت کے اعتبار سے، من قریتی کا، آپ کی بستی سے، التی اخرجت کا، جس بستی نے آپ کو نکالا۔ اس مکہ سے زیادہ طاقتور تھے، بستیاں تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنے نبیوں کو نکلنے پر مجبور کیا، اہلکناہم، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور جب ہم نے ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، ان کے لیے کوئی نہیں تھا مدد کرنے والا۔ افمن کان علی بینہ، تو کیا وہ شخص کان جو ہو علی بینۃ، ایک دلیل پر، ایک ثبوت پر ہو، علی بینۃ، ایک مضبوط دلیل پر ہے، من ربہ، دلیل بھی اس کے رب کی طرف سے، کیا ہو سکتا ہے یہ آدمی کمن، اس آدمی کی طرح زینا، خوبصورت بنایا گیا، لہو جس کے لیے، سوء عملہ، اس کے عمل کی برائی کو، اور جتنے نافرمان ہیں ان کے عمل کی برائی کو ان کے لیے خوبصورت بنایا گیا، اور جتنے فرما بردار ہیں وہ اللہ کی طرف دی ہوئی دلیل یعنی بہترین دین پر قائم ہیں۔ واتبعوا اہواءہم، اپنے اعمال کو خوبصورت بنایا گیا، شیطان نے خوبصورت بنایا، اور واتبعوا، اور پیچھے چل پڑے وہ، اہواءہم، اپنی خواہش کے، ایسا کام کر لو، کیوں کریں کہ میرا دل کر رہا ہے، ایسا کر لو کیوں کریں میرا دل کر رہا ہے، خواہش کو خدا بنا رکھا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل حالت التی الجنہ، اس جنت کی حالت، اس جنت کی تعریف، کیا تعریف ہے اس جنت کی، اس کا تعارف کرانا ہو تو کیا تعارف ہے؟ التی، وہ جنت، وعد المتقون، وعدہ کیا گیا ہے جس جنت کا، المتقون، پرہیزگاروں سے، کیا ہے وہ جنت؟ فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، اس پانی کی غیر آسن، جو باسی ہونے والا نہیں ہے۔ باسی سمجھ گئے نا، باسی ہوتا ہے، یہ اردو کا لفظ ہے لیکن تھوڑا کم بولا جاتا ہے ہمارے یہاں، جب پانی تھوڑا پرانا ہو جائے، تازہ نہ رہے، چشمے سے نکالا کتنا میٹھا تازہ، لیکن تھوڑا پرانا ہو جائے تو اس میں وہ مزہ نہیں رہتا ہے۔ اور جب یہ بسلری بوتل آئی جب سے، تو اس کو تو دیکھ رہے ہو نا، جب تک وہ ٹھنڈا رہتا ہے تو اس کی کڑواہٹ اور اس کا گندا پن ظاہر نہیں ہوتا، اور جب ذرا پرانا ہو جائے اور گرم ہو جائے پھر پی کر دیکھو تو وہ کیا ہو گیا؟ باسی ہو گیا۔ جنت کا وہ پانی ہے جو کبھی باسی نہیں ہوگا۔ ہم بیاہ ہونا کہتے ہیں، دوسرے جہاں جو سمجھتے ہیں وہ اپنا لفظ سمجھ لیں۔ وَأَنْهَارٌ، اور جنت میں نہریں ہیں، ایک نہر جس کا پانی کبھی باسی نہیں ہوگا، تازہ و تازہ۔ وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہیں، من لبن، ایسے دودھ کی، لم يتغیر طعمہ، بدلے گا نہیں، طعمہ، جس کا ذائقہ، ورنہ دودھ کا ذائقہ بھی کبھی نہ کبھی بدل جاتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہیں، من خمر،
ایسے شراب کی لذت جو لذت دینے والی ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے. کتنی نہریں ہو گئیں؟ 3. چوتھی نہر وانہار، اور نہریں ہیں من عسل، شہد کی، مصفا، جو صاف کیا ہوا ہے، فلٹر کیا ہوا ہے، اس میں مکھی تو مکھی کا ڈنک بھی نظر نہیں آئے گا. وَلَهُمْ، اور مکھی کا ہی نہیں، وہ تو نہر بہ رہی ہے. وَلَهُمْ، اور وہ جنتی شہد ہے، دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا، اس جنت میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہوگی، من ربہم، ان کی رب کی طرف سے. ایک یہ شخص جو جنت میں جائے گا جس کو یہ نعمت ملے گی، کمن، کیا ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرح ہوا خالدن، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، فی النار، آگ میں. وسقو، اور جن کو پلایا جائے گا، ماءن، ایسا پانی، حمیمن، جو ابلتا ہوگا، اور کتنا ابلتا ہوا، فقطع، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، امعاءہم، ان کی آنتوں کو. میعن کی جمع امعاء، واحد اس کا میعن. ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا آنتوں کو. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اوپر بیان ہوا تھا کچھ نافرمانوں کے کام کیسے ہیں، کہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، کوئی مقصد زندگی نہیں. کچھ اور نافرمانوں کا تذکرہ. مگر یہ کون سے نافرمان؟ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں مگر کام کافروں کے جیسا کرتے ہیں. کوستے رہتے ہیں کافروں کو، کافر ایسے ہوتے ہیں، کافر رہتے ہیں، فلانے ایسے ہوتے ہیں، مگر خود ان سے بھی بدتر کام کرتے ہیں. ان کو کیا بولتے ہیں؟ منافق. ان کا تذکرہ. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ہیں، مَن يَسْتَمِعُ، جو کان لگاتے ہیں، الیک، آپ کی جانب، مگر کان ہی لگاتے ہیں، دل نہیں لگاتے ہیں. حتی اذا خرجوا، یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں وہ، من عندک، آپ کے پاس سے، قالوا، کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، جو آپ کی محفل میں آئے اور اپنے دامن کو، اپنی بوریوں کو بھر بھر کے لے گئے علم سے، ان سے پوچھتے ہیں، ماذا قال آنفا، کیا کہا اس نے، آنفن، ابھی ابھی، یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی ابھی، آنفن، ابھی ابھی، مطلب کہ بے شک ہم نے کان لگائے تھے مگر ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کچھ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یوں کہنا چاہتے ہیں وہ کہ ہم تے بڑے دھیان سے سن رہے تھے، ہمیں سب کچھ یاد ہے. ایمان والوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، تمہیں معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے. اب ایمان والے بیچارے سادے وہ بتانا شروع کر دیں گے کیا کیا کہہ رہے تھے، حالانکہ خود انہوں نے غور سے سنا ہی نہیں اور ان کو کچھ یاد بھی نہیں. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، تبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، واتبعوا، اور یہ بھی پیچھے چل پڑے، اہواہم، اپنی خواہشوں کے. اوپر تھے جو اعلان کے طور پر انکار کرتے ہیں، تو کوئی کلمہ پڑھنے والا دین کے تقاضوں پر نہ چلے، فرمایا یہ بھی خواہش کے پیچھے چلا، اس نے بھی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے. والذین اہتدوا، بات کیا اصل میں، والذین، وہ لوگ، اہتدوا، جو جنہوں نے ہدایت کو اختیار کیا. زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم، ان کو، ہدن، ہدایت میں، ان کو اور ہدایت ملتی ہے. وآتاہم، اور اللہ ان کو عطا کرتا ہے، تقواہم، ان کا تقوی. اللہم آتی انفسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت مولاہا وانت ولیہا. اللہ ہی تقوی عطا کرتا ہے. فرمایا پہلے بندہ ہدایت قبول کرتا ہے، اللہ ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، بندہ اور ہدایت پر قائم ہوتا ہے، اللہ پھر اس کو تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، حل کے بعد اللہ، تو حل کے معنی نہیں انتظار کرتے ہیں، ینظرون، یہ نہیں انتظار کرتے ہیں، الا الساعہ، مگر قیامت کے. کب ایمان لاؤ گے؟ قیامت کو دیکھ کر ایمان لاؤ گے. ان تاتیہم، کہ آ جائے وہ قیامت، ہم، ان کے پاس، بغتتن، اچانک ہی. اگر قیامت دیکھ کر ایمان لاؤ گے تو سنو، فقد جاء، تو یقیناً آ چکی ہیں، اشراطھا، قیامت کی شرطیں. شرطیں نہیں ہے، یہ شرط کی جمع ہے، اور شرط کے معنی علامت. قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں. وہ جو شرط ہوتا ہے اس کی جمع شروط آتی ہے. اشراطھا، قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں. اور سب سے بڑی کیا علامت آ چکی ہے؟ طے تھا کہ جب تک آخری پیغمبر نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی. آخری پیغمبر آ چکے ہیں. آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں، اب میں آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اب قیامت آنے والی. فَأَنَّىٰ لَهُمْ، تو کیسے ہوگا ان کے لیے، اذا جاءت، جب وہ آ جائے گی، ہم، ان کے پاس، ذکراہم، ان کا نصیحت حاصل کرنا. کیسے ممکن ہوگا نصیحت حاصل کرنا؟ نہیں کریں گے. اب یہ دو طبقے ہو گئے، ایک منافقوں کا اور ایک بالکل اعلانیہ کافروں کا. چھوڑیے دونوں کو. فَعْلَمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیں، انہو، بات یہ ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ،
سوائے اللہ کے، آپ چھوڑ دیجئے ان کو، آپ اپنا کام کیجئے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ واستغفر، آپ بخشش مانگیے، لذنبی کا، اپنی لغزش کے لیے۔ آپ سے تو کوئی لغزش ہوئی نہیں تو آپ اپنی لغزش کے لیے بخشش مانگیے، یعنی امت کے لیے نمونہ بنیے۔ آپ استغفار کریں کثرت کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ ایک ہی مجلس میں 100 بار استغفار کرتے تھے، تو آپ سے یہ سبق حاصل کریں گے ایمان والے۔ اور جب کثرت استغفار ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی تو دین غالب آ جائے گا۔ آپ اپنے لیے بھی بخشش مانگیے، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے بھی، والمؤمنات، اور ایمان والیوں کے لیے بھی۔ یہ مضمون انشاءاللہ سورہ فتح میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، متقلبکم، تمہارے پلٹ کر جانے کی جگہ کو، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانے کو۔ بعض تو کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں مترادف ہیں، یعنی کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا اور کون کیسے کام کر رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، دو الگ الگ چیزیں، متقلب کے معنی عارضی رہنے کی جگہ اور مثوا کے معنی مستقل رہنے کی جگہ۔ تو پھر وہ عارضی کون سی جگہ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ پدر مادر یہ ہے متقلب، اور مثوا یہ ہے شکم مادر، اور کوئی کہتا ہے کہ دنیا ہے متقلب اور اس کے مقابلے میں قبر ہے مثوا، اور کوئی کہتا ہے قبر ہے متقلب اور اس کے مقابلے میں محشر ہے مثوا، اور کوئی کہتا ہے محشر ہے متقلب اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے مثوا، ہمیشہ کا ٹھکانہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت، کیوں نہیں اتاری جاتی ہے سورۃ، کوئی سورت۔ ایمان والے بھی کہتے ہیں کون سی سورت؟ وہ آگے جواب آ رہا ہے، ورنہ صورتیں تو اتر رہی تھیں۔ یعنی وہ ایمان والے جو اللہ کے راستے میں جان اور قربانی، مال کی قربانی دینے کی فضیلت سنتے ہیں تو ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، کاش اللہ کی طرف سے کوئی صورت اتر آئے جس میں اللہ کے راستے میں قربانیوں کا حکم ہو، ہم بھی قربانیاں دے کر کے دکھائیں گے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ، تو جب اتاری جاتی ہے سورت، کوئی سورت محکمت، جو محکم ہوتی ہے، محکم کے مطلب جس کا آخری حکم ہوتا ہے اس کے حکموں کو منسوخ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے، اور اس میں حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرو۔ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر قتال کا، اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینے کا، جنگ کا۔ رَأَيْتَ، آپ دیکھتے ہیں، الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پیچھے کی بات جب ایمان والوں نے کہی تھی تو یہ ظاہر کے مسلمان اور اندر کے کافر، ظاہر کے گورے اور اندر کے کالے، یہ بھی ساتھ میں کہتے جی 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 ہم بھی چاہتے ہیں ایسی کوئی صورت آئے۔ لیکن جب صورت اترتی ہے اور اللہ کا حکم آ جاتا ہے اس میں، دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، ینظرون، وہ دیکھتے ہیں، الیک، آپ کی جانب، نظر المغشی، اس آدمی کے دیکھنے کی طرح جس پر غشی طاری ہو گئی ہو، من الموت، موت کی۔ یہ نظارہ کیا ہے؟ منصوب بنزل خافض ہے، اصل میں کیا، کا نظر المغشی، وہ دیکھتے ہیں اس کے دیکھنے کی طرح جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ آپ جان دینی پڑے گی، ہم اگر مر گئے تو کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا، ایسا لگتا ہے جیسے موت کی غشی ان پر طاری ہو رہی ہے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ ایمان والے تو صورت نازل کروا رہے ہیں اور پھر جان کی قربانی پیش کر کے عملی ثبوت پیش کر رہے ہیں، مگر یہ طبقہ دیکھو، پہلے یہ بھی سر ہلا رہا ہے لیکن اب کیا کہتا ہے، ہائے کیا ہو گیا، اولا لہم، بربادی ہے ان کے لیے، طاعت وقول معروف۔ اس کے دو ترجمہ ہیں، ایک ترجمہ یہ کہ ان کے لیے لہم طاعت، ان کے لیے تھا اطاعت کر کے دکھانا، وقول معروف، اور ان کے لیے تھا نیکی کی بات کہہ کے دکھانا، کر کے دکھاتے، نیکی کی بات کہہ کے دکھاتے، خالی زبان سے بولنے سے کیا ہو جاتا ہے، کر کے دکھاؤ، ایک معنی، اور دوسرے معنی ان کے لیے صرف یہ طاعت کے دعوے ہیں، وقول معروف، اور نیکی کی بات کہنے کے صرف دعوے ہیں۔ تو ترکیب کی اس کی وہ مختلف شکلیں میں نے ترجمے سے تھوڑا اشارہ کر دیا، اتنا موقع نہیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، ایمان والے کا حال کیا ہوتا ہے، عزم، جب عزم پکی ہو جاتی ہے، الامر بات، معاملہ پکا ہو جاتا ہے، نہیں حکم آیا اور اللہ کی طرف سے حکم آیا نکلو، فَلَوْ صَدَقُوا، تو اگر وہ سچ کر دکھاتے اللہ تعالیٰ کو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ کیا سچ کر دکھاتے؟ جو دعویٰ کیا تھا اس پر عملی طور پر عمل کر کے دکھاتے۔
فَهَلْ عَسَيْتُم مِّن تَوَلَّيْتُم أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم۔ یہ مدینہ کے ابتدائی دور کی صورت، اکثر کہتے ہیں غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں ایک اور مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ان مشقوں سے ایمان والوں کو کیوں گزارا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر نہ گزارا گیا اور یہ کچے اور پکے سارے آپس میں ملے رہے تو پھر اگر حکومت قائم ہوگی تو عبداللہ ابن ابی منافق کہے گا وزیر اعظم تو مجھے ہی بنا دو کیونکہ سب سے بڑا آدمی میں ہی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں فساد مچے گا، اور دنیا کو جو امید بند گئی تھی کہ یہ نئی جماعت نیکوں کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، اب مظلوموں کو انصاف ملے گا، غلاموں کی گردنیں غلامی سے رہائی پائیں گی، ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ اس لیے یہ دور چلے گا تاکہ کچے اور پکے الگ ہو جائیں۔ فَهَلْ عَسَيْتُم، تو کیا قریب نہیں یہ بات کہ عَسَيْتُم تم قریب ہو اس بات کے، ان تولیتم، تولا کے 3 معنی ہیں قرآن پاک میں، ایک معنی دوستی لگانا، ایک معنی پیٹھ موڑ کر کے بھاگنا، اور ایک معنی حکومت کرنا، اور یہ بڑا مشہور لفظ ہے حکومت کے لیے، اسی لیے گورنر کو کیا بولتے ہیں؟ والی، والی عراق۔ کسی کو گورنر بنایا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ولا یولی، گورنر بنایا جگانے کے لیے بتاتا ہوں، وہ شاید بڑا ہوگا آپ نے، عراق کا گورنر بنایا تھا نا کون؟ حجاج کو، تو بڑا ظالم تھا، تو ایک بیچارہ بوڑھا سیدھا سادہ بکریاں چرا کے آ رہا تھا، راستے میں آ گیا حجاج، اس نے کہا کہ بھائی کیا خیال ہے تجھے یہاں کے گورنر کے بارے میں؟ بڈھے کو پتہ نہیں تھا یہی حجاج ہے۔ اس نے کہا ما ولی العراق اظلم من هذا الخبیث، اس خبیث سے بڑا ظالم تو عراق نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ تو حجاج نے کہا جانتا ہے میں کون ہوں؟ اب وہ اس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، تو لیکن بوڑھا بڑا چلاک تھا، بوڑھے نے فوراً پلٹ کر کہا آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا تو کون بلا ہے؟ کہا انا رجل من بنی عجل، میں بنی عجل کا ایک بڈھا ہوں، دن میں 2 مرتبہ مرغی پڑتی ہے، ابھی مجھے مرغی پڑ رہی تھی، آپ کچھ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ چل چھوڑ دیتا ہوں، ہے بڑا چلاک ہے۔ تو وہاں یہ لفظ آیا ولیہ، گورنر بننے کے معنی میں، اس لیے میں نے صرف جگانے کے لیے۔ فَهَلْ عَسَيْتُم، تو کیا قریب نہیں ہو تم اس بات کے، ان تولیتم، اگر تم کو حکومت دی جائے، ان تفسدوا، کہ تم فساد مچاؤ، فی الارض، زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور تم قطع کرو رحموں کو۔ تم کس کو کہا جا رہا ہے؟ منافقوں کو حکومت نہیں، یعنی اگر ملی جلی باتیں رہیں اسی طرح منافق بھی رہے اور پھر حکومت ملی تو تم تو یہ کام کرو گے، اور لوگوں کو امیدیں کچھ اور لگی ہوئی ہیں۔ پچھلے 150 سال سے جن حالات سے امت دو چار ہے، اس آیت کی روشنی میں ہم ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ منافقوں کا وہ طبقہ ہے، لعنت کی ہے ہم ان پر اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ جب اللہ نے حکومت دی ایمان والوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو تقریباً 9 ہجری میں سب منافق یا تو ایمان قبول کر گئے تھے یا مدینہ چھوڑ کے بھاگ چکے تھے، پھر اگر بچا تھا تو بہت مرے گلے وہ تھے جس کے لیے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا کہ بس ان کو تو اللہ ہی جانتا تھا، ورنہ جن کو حکومت ملی وہ ابوبکر و عثمان و علی تھے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے وہ حکومت دکھائی کہ لوگ اسی کے انتظار میں تھے، بلکہ لوگ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ اولئک الذین، یہ وہ منافقوں کا طبقہ ہے، لعنہم اللہ، ان پر اللہ نے لعنت کی، فاصم، تو بہرا کر دیا ہم ان کو، واعمی، اندھا کر دیا، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ غور نہیں کرتے ہیں قرآن پر؟ اگر ان کے پاس کان ہوتے، دل ہوتے، دماغ ہوتے تو قرآن پر غور کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے ہیں، اقفالها، دلوں کے تالے، یعنی دلوں پر لوہے کے تالے تو نہیں چڑھتے، لیکن جیسے تالے دلوں کے ہوتے ہیں ان پر تالے چڑھے ہوئے۔ ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو واپس پلٹے، علی ادبارہم، اپنی پشتوں پر، من بعد، اس کے بعد، تبینہ، کہ واضح ہو چکی تھی، لہم، ان کے لیے، الہدی، ہدایت واضح ہو چکی تھی، آئے کلمہ پڑھا اور پھر واپس مرتد ہو گئے، منافق بن گئے۔ الشیطان، شیطان نے سولا، خوبصورت بنا دیا ہے، لہم، ان کے لیے، شیطان نے ان کے لیے تسویل کی ہے، ان کی گندی باتوں کو اچھا کر کے دکھایا۔ وَأَمْلَا، اور امیدیں دلائی ہیں شیطان نے، لہم، ان کو، اور ڈھیل دی ہے شیطان نے ان کو، امیدیں لارے لگائے کہ اب یہ ملے گا یہ ملے گا۔ ذالک، شیطان کا داؤ ان پر چلا کیوں؟ ذالک، یہ بات اس وجہ سے بھی، انہم، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، قالوا، انہوں نے کہا، للذین، ان لوگوں سے، کریہو، جنہوں نے ناپسند کیا، ما، اس چیز کو، نزلہ، جو اتاری اللہ تعالیٰ نے،
جنہوں نے اس اللہ کی اتاری ہوئی چیز یعنی قرآن کو ناپسند کیا، انہوں نے ان بدبختوں سے کہا، کیا کہا؟ سنطیعکم، ہم ضرور بات مانیں گے، کم تمہاری، فی بعض الامری، کچھ کاموں میں۔ اب کون تھے جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو ناپسند کیا تھا؟ کافروں نے کیا تھا، یہودیوں نے کیا تھا۔ یہ بے ایمان کون تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کافروں سے کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات مان لیں گے، ایسے ظاہری طور پر ہم کلمہ پڑھتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، لیکن ہیں ہم تمہارے ساتھ۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، اسرارہم، ان کی راز کی باتوں کو، کیا کیا مشورے کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے، چھپ نہیں سکتے ہیں یہ۔ فکیفا، تو کیسا ہوگا وہ منظر، اذا، جب توفتہم، وفات دیں گے، لیں گے پورا پورا، ہم ان کو، الملائکۃ، فرشتے، تو کیا منظر ہوگا؟ یضربون، مار رہے ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر۔ تو پھر وہ بات، یہ کیوں مار رہے ہیں؟ اللہ کے تو یہ بھی بندے ہیں۔ فرمایا بندے تو ہیں مگر دیکھو کتنے گندے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، اتبعوا، کہ وہ پیچھے چلے، ما، ان باتوں کے، اسخط اللہ، جن باتوں نے اللہ کو غصہ دلایا، جن باتوں نے اللہ کو ناراض کیا، وَكَرِهُوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ، اللہ کی رضامندی کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، گویا پورے اس صورت میں نچوڑ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں قربانیوں کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے کہ اس سے کچے اور پکے الگ ہو جاتے ہیں۔ منافق جان کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ام حسیبہ، کیا گمان کیا، الذین، ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، ان کے، لن یخرجا، ہرگز نہیں نکالے گا، اللہ تعالی، اضغانہم، ان کے چھپے ہوئے کینے کو نکال کے چھوڑے گا اللہ۔ ولو نشاء، اور اگر ہم چاہتے، لارینا، تو ہم دکھا دیتے، کا آپ کو، ہم وہ لوگ، فلا عرفتا، اے میرے نبی پھر آپ پہچان جاتے، ہم ان کو، بسیماہم، ان کی پیشانیوں کے نشان سے۔ مطلب اگر ہم چاہتے تو نام بنام آپ کو ان کو وہ بتا دیتے، جس طرح کے 12 منافقوں کی لسٹ آپ کو بتائی گئی اور آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائی، جو ہم نے سورہ توبہ میں پڑھی، مگر کچھ وہ بھی تھے کہ قرآن پاک نے کیا کہا، لا تعرفهم نحن نعرفهم لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ہی ان کو جانتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایسے بدباطن کو بھی آپ کو بتا دیتے، لیکن موٹے طور پر فرمایا ان کے چہروں کی پیشانیوں سے آپ پہچان جائیں گے، نشانوں سے پہچانیں گے آپ ان کو۔ پیشانی کے نشان، کیا نشان؟ ایک منافق ایک نے چرب زبانی سے آپ سے بات کی، ایسا و ویسا، تو آپ نے فرمایا اچھا ایسے ہی ہوتے ہیں منافق۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور آپ ضرور ان کو پہچان جائیں گے، فی لحن القول، بات کرنے کے انداز میں لچھے دار گفتگو کریں گے، اور چکنی چپڑی باتیں اور جھوٹ کو سچ کی چمڑی چڑھائیں گے، وہ ملمس سازی کریں گے، اس کے اوپر اس کا پانی چڑھائیں گے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، اعمالہم، ان کے اعمال کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بے ضرور آزمائے گا، تم کو اللہ تعالیٰ، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم، اللہ تعالیٰ جان لے یعنی ظاہر کر دے، المجاہدین، جو حقیقت میں جہاد کرنے والے ہیں، منکم، تم میں سے، والصابرین، اور جو حقیقت میں ڈٹ جانے والے ہیں، وَنَبْلُوَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، اخبارکم، تمہاری خبروں کو، خبروں سے مراد تاکہ تمہارے حالات کو اللہ تعالیٰ جانچ کر کے تشتزبام کر دے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور جنہوں نے روکا لوگوں کو بھی، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وشاقوا، اور جنہوں نے مخالفت کی، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما، اس کے بعد کہ، تبینہ، واضح ہو چکی تھی، لہم، ان کے لیے، الہدی، ہدایت، لن یضروا اللہ، ہرگز وہ نقصان نہیں دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، شیئن، کچھ بھی، وَسَيُحْبِطُ، اور ضرور بے ضرور برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ، اعمالہم، ان کے اعمال کو۔ اس کے مقابلے میں ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، تم تو اطاعت کرو اللہ کی، بات مانو اللہ کی، حکم مانو اللہ کے، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ ایک مرتبہ نیکی کی اور اس کے بعد کوئی نعوذ باللہ ایسا گناہ کر دیا، منافقت کی کوئی بات ہو گئی تو پچھلے سارے عمل برباد۔
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور جنہوں نے روکا دوسروں کو بھی، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں، لہم ان کے لیے، فلا تہینوا، اے ایمان والو تم ہمت نہ ہارو، وہن تہینوا، ہمت ہارنا، مت ہمت ہارو، کمزور نہ پڑو، فلا تہینوا ولا تدعوا الی السلم، یعنی تدعو سے پہلے بھی چھپا ہوا ہے لا، اور مت دعوت دو تم الی السلم، لوگوں کو صلح کی جانب، یعنی کمزور پڑ جاؤ اور لوگوں سے معافی مانگو ان سے اور کہو آؤ جی صلح کر لیتے ہیں، ایسا نہ کرو، کیوں؟ ہمت کے ساتھ رہو یہاں تک کہ وہی تم سے معافی مانگیں اور وہی تم سے گزارش کریں کہ آؤ جی صلح کر لیتے ہیں، ہم سے تو جنگ نہیں ہو سکتی، اور جب وہ صلح کی پیشکش کریں گے تو ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے، پھر تم بھی فوراً صلح کا راستہ اپنا لو۔ پھر ترجمہ کریں اس کا، فلا تہینوا، تو مت ہمت ہارو، وتدعوا، اور مت دعوت دو، الی السلم، صلح کی جانب، وانتم الاعلون، اور تم ہی سر بلند رہنے والے ہو، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم، اور ہرگز کمی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو، اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری محنتیں رائیگان نہیں ہوں گی، تم کامیاب ہو کر رہو گے۔ انما الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی، لعب، کھیل ہے، ولہو، تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو گے، یؤتی، دے گا اللہ تعالیٰ تم کو، اجورکم، تمہارا اجر، ولا یسألکم، اور نہیں سوال کرے گا وہ تم سے، اموالکم، تمہارے مالوں کے بارے میں۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اجر دے گا اور تم سے سوال نہیں کرے گا تمہارے مالوں کے بارے میں، یعنی تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگے گا۔ ان یسألکموہا، اگر اللہ تعالیٰ سوال کر لے، مانگ لے تم سے، ہاں وہ، یعنی تمہارے مال، فیحفکم، پھر وہ سارا کا سارا مال مانگ لے، احفا یحفی احفان، سارا مال مانگنا، سارا مال تم سے لے، تب خلو، تو تم بخیلی کرو گے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے کہا 2.5% دے دو، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے اتنا دے دو، اور صدقہ فطر اتنا سا دے دو، پورا مال نہیں مانگتا۔ اگر اللہ تعالیٰ پورا مال دینے کا حکم دیتا تو پھر کیا ہوتا، تم بخیلی کرتے اور پھر تمہارا اندر کا کینہ باہر آ جاتا۔ اللہ نے پردہ رکھا، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور ظاہر کر دیتا اللہ تعالیٰ اضغانکم، تمہارے چھپے ہوئے کینے کو۔ ہاں انتم، ہائے ہائے تم ہو وہ، اے ایمان والو، ہاں اولائی، وہی، تدعون، بلایا جاتا ہے تم کو، لتنفقوا، تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خاص طور سے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ کے علاوہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ جب تم کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم، تو تم میں سے کچھ ہیں، من یبخل، جو بخیلی کرتے ہیں، سارے نہیں، تھوڑے ہیں، کوئی اکا دکا ہے، ومن یبخل، اور جو کوئی بخیلی کرے گا، فإنما یبخل، تو بے شک وہ بخیلی کرے گا، عن نفسہ، اپنی ذات کے بارے میں، یہ ان معنی میں ہے لأجلی، وہ اپنے ہی لیے بخیلی کرے گا، یعنی اس کی بخیلی کا وبال اور نقصان اسی پر پڑے گا، واللہ الغنی، اور اللہ تو بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم ہو محتاج، وان تتولوا، اور اگر تم منہ موڑو گے، یستبدل، تو بدل دے گا وہ، قومن، ایسے لوگوں، بدلے میں لائے گا وہ، قومن، ایسے لوگوں کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ اکبر۔ سورہ قتال گزری، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزری، اور سورت کے آخر میں